الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک حقوق کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ روم، فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق دو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مساکین اور مسافروں کا بھی حق ادا کرو۔ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ یہ حقوق ان تینوں کا ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں واللہ سریع الحساب، اور بہت جلد حساب ہونے والا ہے۔ لیکن آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں حق دینا تو دور کی بات ہے، لوگ دوسرے کا حق مار رہے ہیں، حق چھین رہے ہیں۔ جیسے کہ فلک ناز بلڈرز کے بارے میں آپ لوگوں کو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ فلک ناز بلڈرز، اس کا پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے سرجانی ٹاؤن کراچی میں، اور یہ پر ولاس کے ساتھ ہے۔ وہاں پر فلک ناز بلڈرز نے اللہ ڈینو گوٹ کی زمین پر قبضہ کر لیا، غریبوں کے تمام پلاٹ کو قابض کر کے ان میں اپنا پروجیکٹ تعمیر کر رہا ہے، اور جتنے مکان بنے ہوئے تھے سب کو بلڈوز کر دیا، گرا دیا۔ جس میں ہمارا بھی ایک چھوٹا سا فارم تھا اس کو بھی توڑ دیا۔ اور یہ گوٹ کی زمین تھی اللہ ڈینو گوٹ کی، تو یہ حاجی صاحب نے 2005 میں اس کا افتتاح کیا تھا اور غریبوں نے خریدا تھا۔ یہ گوٹ کی زمین ہے، اس کا تھانہ منگو پیر تھانہ ہے۔ فلک ناز بلڈرز ان کے ساتھ، حاجی صاحب کو تو ان کے بیٹے بھتیجوں نے مار دیا اور قابض ہو گئے، تو ایک طرف ان کے بیٹے بھتیجوں نے سب کو دربدر کر دیا اور دوسری زمین کو فلک ناز بلڈرز کو دے دیا، یا فلک ناز بلڈرز نے قبضہ زبردستی کیا، واللہ عالم۔ بہرحال غریبوں کی وہ 50-60 پلاٹ تھے، اس کے حدود میں آ گیا، اس نے قبضہ کر لیا، اور کاغذات تو یہ لوگ جعلی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے گلشن گہرام یہ سرجانی ٹاؤن کا تھانہ کے حدود میں ہے، اور یہ نیو لیاری کے ساتھ ہے۔ وہاں پر 2007 میں پلاٹنگ ہوئی تھی، تمام غریب لوگوں نے اس میں پلاٹ خریدا، اور یہ جو ہے مہر اللہ نام کا ایک شخص بعد میں قابض ہو گیا اور تمام پلاٹ کو بیچنا شروع کر دیا۔ جتنے لوگ آئے ان کو دھمکیاں دے دے کر کے بھگا دیا۔ ہمارا بھی ایک پلاٹ تھا وہاں پر 80 گز کا، قابض ہو گیا۔ میں نے تمام حکام بالا کو خط لکھا، لیکن حکام بالا کیا کریں گے، سب تو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ یہ لینڈ مافیا کوئی جن تو ہے نہیں، کوئی بہت بڑا بدماش ہے نہیں، لیکن اس کو تحفظ حکمران ہی دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کا سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے اور ان کو سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تھانہ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور ایس ایچ او صاحب کو بھی اچھا خاموش رہنے کا پیسہ مل جاتا ہے، تو وہ کیوں محنت کریں گے، صرف درخواست لیتے ہیں اور اس کے بعد زیرو کام۔ بلکہ اور لوگ ادھر ادھر جائیں، عدالت میں بھی جانے والے جا سکتے ہیں کسی طریقے سے، حالانکہ عدالت غریبوں کے لیے تو نہیں ہے، عدالت امیروں کے لیے ہے، اس کی فیس غریب آدمی ادا کر ہی نہیں سکتا، اور پروسیس بھی بہت لمبا ہوتا ہے، تو دیہڑی دار لوگ کیسے عدالت کا چکر لگائیں گے، تو یہ پاسبل ان کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال کچھ لوگ ہمت کر کے جا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ وقت ضائع کر دیتا ہے تھانہ جو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو تھانہ ان کا ہے، عوام کا تو نہیں ہے تھانہ، تھانہ تو پولیس والوں کا اپنا خریدا ہوا، ان کے باپ کی جاگیر ہے، تنخواہ عوام ضرور دیتے ہیں اس کو، لیکن جاگیر اس کی ہے۔ تو وہ
اور وقت ضائع کر دیتا ہے، اور لوگ تھانہ کا چکر لگا کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ وہ پھر ہمت ہار جاتے ہیں کہ بھائی ابھی اس معاشرے میں ہمارا نہیں ہے کوئی سننے والا، تو وہ اللہ پر چھوڑ کر کے اور خاموش ہو کر کے صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں کا معاملہ ہے۔ تو انصاف نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں کہ حقوق دو، اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ لیکن دیکھیے یہ لوگ ناحق کھا رہے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت کو یہ جیسے انکار کر رہے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ کا ایک حکم کو اگر نافرمانی کیا جائے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ شیطان نے شراب تو نہیں پی تھی، زنا نہیں کیا تھا، شیطان نے جوا نہیں کھیلا تھا، شیطان نے کسی کے بستی میں آگ نہیں لگا دیا تھا، صرف کیا تھا کہ اللہ کا ایک حکم اس نے مانا نہیں تھا۔ اور آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی، اور شیطان بھی ایک ہی غلطی کیا، لیکن آدم علیہ السلام کیا بنے؟ نبی بنے۔ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے غلطی پہ نادم ہو گئے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بلند کر دیا، نبی بنا دیا۔ اور شیطان عقل استعمال شروع کر دیا کہ میں تو آگے کا بنا ہوا ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں، آدم کو میں کیوں سجدہ کروں۔ تو جب یہ اکڑی دکھایا تو اللہ نے اس کو مردود کر دیا۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ گناہ کر کے بھی اکڑ دکھاتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم سب سے افضل ہیں، ہم بڑے آدمی ہیں، ہمارے سامنے اس نے زبان درازی کیوں کی، اب تو میں یوں کر دوں گا، اب تو میں یوں کر دوں گا۔ دیکھیے یہ مسلمان لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ منافق ہیں۔ جو منافق کی 4 علامات ہوتی ہیں، یہ 4 علامات لینڈ مافیا میں بالکل پائی جاتی ہے، اور ایسے منافق کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ منافق کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت آئی، میت کو لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جو روایت ہے ہم لوگ میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے، تو قرض کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس مردہ کے اوپر قرض ہے، میت کے اوپر قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور ایک واقعہ اسی طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے ہم جنت میں جا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی اور وہ جانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا ان کو کہ یہاں آئیے۔ وہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کا حق کھا کر کے تم مر جاؤ گے تو یہ عمل تمہارے کام نہیں آئے گا، اگر تم جہاد فی سبیل اللہ میں شہید بھی ہو جاؤ تب بھی جہنم میں جاؤ گے۔ تو انسان کا حق اتنا اللہ کے نزدیک افضل ہے کہ کسی کا حق کھا کر کے مرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ لینڈ مافیا ایک کا کیا، یہاں تو لوگ اگر کسی کا جس کے پاس ایمان ہے وہ اگر غلطی سے غربت کی وجہ سے کسی کا 150 روپیہ کھا جاتا ہے اور دے نہیں پاتا، نیت تو اس کی ہوتی ہے کہ میں ادا کر دوں، لیکن بیچارے کی غربت اس کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے تو وہ نہیں دے پاتا، لیکن وہ اندر سے بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے یہ 100 روپیہ ہمیں جہنم میں ڈھکیل سکتا ہے۔ اور یہ لوگ کتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہزاروں لوگوں کا پلاٹ کھا گئے، اور یہ سب غریب لوگ ہیں۔ جو لوگوں کا پلاٹ انہوں نے کھایا ہے اس میں سے 99% لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں،
اور میں آپ کو یقین سے رسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ سفید پوش ہیں، یہ زکوٰۃ ان پہ واجب ہے لیکن یہ پھر بھی نہیں لیتے کہ نہیں جیسے چل رہا ہے چلنے دو، میں زکوٰۃ نہیں لوں گا، خیرات نہیں لوں گا، لیکن یہ اگر لے لیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا یہ مافیا پلاٹ کھا کے بیٹھا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں ہے لیکن ان پر پڑے گا اللہ کی مار۔ ابو لہب کو بھی بہت اکڑ تھی، لیکن ابو لہب کا اکڑ اللہ نے نکالا، اور اس طریقے سے نکالا کہ ذلیل ہو کر کے وہ مر گیا۔ اتنی بھیانک موت ابو لہب کی ہوئی ہے جو دنیا میں آج تک کسی کافر کی اتنی بھیانک موت نہیں ہوئی ہے۔ پورا جسم سڑ گیا، بدبو نکلنے لگی، اسی کے بیٹے نے اس کو دھکے دے کر کے یعنی کہ گھر سے نکالا، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ گھر پہ ہی مرا، بعض میں ہے کہ اس کو بیماری ہوتے ہی بدبو آنے لگی جسم سے، اور اس کو پہاڑ کے قریب میں لے جا کر کے چھوڑ دیا گیا، اور پھر وہ وہاں مرا، اور اس کو کسی طریقے سے جیسے کتا کو گھسیٹ کر کے لوگ گڑھے میں ڈال دیتے ہیں کھڈے میں، ویسے ڈال دیا گیا، اور اوپر سے پتھر ڈال دیا گیا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچایا۔ اس سے زیادہ تکلیف کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچایا۔ تو جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا عنقریب وہ سزا دنیا میں بھی اس کو ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔